بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کریں؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیسے کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کلام کیسے کرتا ہے؟ اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور ناظرین کرام یہاں ایک ایسا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کیسے کلام کرتا ہے اور انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر سکتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہے جب فارس، ایران اور بر صغیر میں فارسی ادب کا دورہ تھا تو اس وقت ایران کے ایک شہزادے کے ذہن میں ایک شعر کا مصرع آیا جو کہ اس طرح کہ تو کبرا موتی کسی نے دیکھا ہے؟ شہزادے نے تمام شعراء سے کہا کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع لگا اور شعر کو مکمل کرو، لیکن ایران کے تمام شعراء دوسرا مصرع نہ لگا سکے۔ پھر شہزادے نے وہ مصرع بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا جہاں پر با کمال شعراء موجود تھے۔ عالمگیر نے اپنے شعراء سے کہا کہ ایران کے ایک شہزادے نے یہ ایک شعر کا مصرع بھیجا ہے، اس کا دوسرا مصرع لگا کر اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ لیکن ہندوستان کے شعراء بھی اس میں ناکام رہے اور کوئی بھی شخص اس شعر کا دوسرا مصرع نہ مکمل کر سکا۔ عالمگیر کی ایک بیٹی شہزادی زیب النصابی شاعرہ تھی۔ جب بات اس تک پہنچی تو اس نے بھی بہت کوشش کی مگر مصرع مکمل نہ کر سکی۔ شہزادی اس کو چھوڑ کر اپنا بناؤ سنگار میں مصروف ہو گئی اور اس دوران جب اس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا تو ایک آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا اور فوراً شہزادی کے ذہن میں دوسرا مصرع آ گیا، کیونکہ آنکھ سے نکلا ہوا پانی آنسو کی شکل میں پلکوں کے اوپر تھا جو کہ موتی کی طرح چمک رہا تھا اور چھلک رہا تھا۔ شہزادی فوراً اٹھی اور دوسرا مصرع لکھ کر شعر کو مکمل کر دیا اور اسے شہزادے کو ارسال کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دوسرا مصرع کس شاعر یا شاعرہ نے لگایا ہے۔ شہزادے نے دوسرا مصرع مل جانے پر سے ملنے کی خواہش کی اور انعام و اکرام دینا چاہا۔ شہزادی زیب النساء شریعت پر کاربند تھی اور پردہ نشین خاتون تھی، ایسی صورت میں کسی غیر محرم کے دربار میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شہزادہ کے پرزور اصرار پر شہزادی نے کچھ اشعار لکھے، یعنی میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح پھول میں خوشبو، اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھ لے، میرا کلام پڑھ لے، اسے میں نظر آ جاؤں گی۔ اور یہی سچ ہے کہ جب انسان کسی کا کلام پڑھتا ہے تو اس میں وہی نظر آتا ہے اور پڑھنے کے دوران صاحب کلام سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ قرآن کریم ہے، یہ سب سے مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں اور بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ نماز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہوں اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی مومن یا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یا بات چیت کی طلب کرنا چاہتا ہو، خواہش رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز قائم کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور دین اسلام پر وقت بھی گزرتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یا اس کی طرف لوٹ جانے کی تیاری و سامان بھی مہیا ہو جائے گا۔ بے شک سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر انسان دنیا میں نماز قائم کر لیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اور اسے سمجھ کر زندگی گزارے گا تو بروز قیامت اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا حساب یعنی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔